اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے سننا چاہتا ہے۔ یہاں یوں بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں ہزاروں ان لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ سجدے میں چھپا ہے کن کا راز، وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، اور اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ راتیں اسی لیے بھی نیند سے خالی ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ دعائیں اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر ڈر نہیں لگتا۔ یقین کرو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ جو آپ کو دیر لگ رہی ہے اصل میں وہ خیر ہے۔ مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑے۔ اتنی شدت سے کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ شاید میرے لیے یہ مصلحت خدا تھی، مجھے ایک بار گرنا تھا سنبھلنے سے پہلے۔ زندگی اس مرحلے پر آ پہنچی ہے جہاں دل وہی چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ لوگ نہیں ڈرتے رب سے، اور تم ہو کہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ وہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے انہیں تمہارے سامنے دہرانا کیسا؟ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہی کل بھی سنبھال لے گا۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ اللہ آخری امید نہیں واحد یقین ہے، اور جب تم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی ایک دن تمہاری چاہت پر کن کہہ دے گا۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہمیں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ جب مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔
کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ کو کب تک مناؤ گے۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر سوچو اسے کیسا لگے گا جب تم اس سے مایوس رہو گے۔ وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جو تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے؟ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پر، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب جانتا ہے تو خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور سارے چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے ویسے تو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات رہتی اور نہ ہی کوئی انسان۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزارے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ تب انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں، جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ جب اللہ دل میں کچھ ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اس نے ہر لمحہ انسان کو یہ یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ہوں ساتھ۔ جب مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔